ارے فاتحہ کی کون سی چیز حرام ہے اس کے اندر؟ کیا چیز حرام ہے؟ بولے نہیں حرام ہے. تو ایک پرانا جماعت والا تھا, انہیں بولا نہیں بولتا اب ان کو نہیں معلوم, یہ 3 دن گئے تھے خالی. پھر بولے میں دیکھو 3 سال جا کو آیا ہوں, میرے کو معلوم حرام ہے. اچھا تو بتا کیسا حرام ہے؟ بولے وہ سامنے رکھ کے دیتے نہیں, سامنے رکھ کے دیتے, ہاں تو وہ ہندوؤں کا طریقہ ہو جاتا اس لیے حرام ہے. اچھا بولا پیچھے رکھ کے دو, پیچھے رکھ کے دو. بولے پیچھے رکھ کے دیا تو فاتحہ ہو جاتی. بولا عقل کے اندھے, ہماری فاتحہ اوپر جاتی پیچھے نہیں جاتی. یہ کون تھا مذہب؟ مگر ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. بولے وہ ہندو جو کرتے ہم لوگ نہیں کرتے, سامنے رکھ کے فاتحہ دیے تو ہندوؤں کا طریقہ ہے, ہم ہندوؤں کرے سو نہیں کرتے. بولا جو ہندو کرے تم نہیں کرتے؟ بولے نہیں کرتے. بولا انہیں منہ سے کھانا کھاتا, تم چھوڑ دو. ارے بیوقوف ہو, ہندو کیا ہم کو سکھائیں گے؟ ہر 15 کلومیٹر پہ تو بھگوان بدل جاتے, یہ ہمارے کو کیا سکھائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین آ کے سامنے رکھ کے قرآن پڑھے تو یہاں کے ہندوؤں کو اچھا دکھا. یہ ہمارا طریقہ انہوں نے سیکھا ہے, ان کا ہم نے نہیں سیکھا ہے. مسلمان ساری دنیا کو سکھانے آیا ہے, یہ ہم کو کیا سکھائیں گے؟ مگر ایک زمانے تک ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھ لو, تم لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لو, فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے, نہیں کھاتے, نہیں کھاتے. فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا, اور سے سن لو. فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے, ایک زمانے تک سوچتا رہا کیوں نہیں کھاتے لوگ. تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے, غور سے سنو, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا. جس کھانے پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا. اب یہ لوگ بول رہے ہیں ہم نہیں کھاتے. بھئی حضور تو فرمائے شیطان نہیں کھاتا. پتہ چلا جو نہیں دکھتا وہ بھی نہیں کھاتا, جو دکھتے وہ بھی نہیں کھاتے. اور ایک آسان زبان میں دین بتا دوں, حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا. ایک بار 2 شیطان آپس میں ملے گئے تھے. ایک دبلا تھا ننگا, مادرداد ننگا چلے آ رہا, دبلا, ہڈیاں نکلے, اور ایک کھا کے پی کے مسنڈا تھا, کپڑے پہنا ہوا تھا. تو دونوں بھائیاں مل کے بولے ارے کیا ہے رے تیرا, کیا حال ہے؟ ارے کیا ہو گیا تیرے کو؟ کیا کھانے کو نہیں ملتا, پہننے کو نہیں ملتا, کیوں نہیں؟ ارے میں ایسے کے پیچھے ہوں, جو کام کرا بسم اللہ پڑھ کے کرتا. کھانا کھایا تو بسم اللہ, میرے کو مل ہی نہیں رہا. کپڑے میں ہاتھ ڈالا تو بسم اللہ, ٹانگ ڈالا تو بسم اللہ. اب میرے کو نہ کپڑے پہننے کو مل رہے نہ کھانے کو مل رہے, اس لیے میری حالت ایسی رہ گئی. بولا اب ہم تو بہت اچھے کے پیچھے ہیں, کبھی پڑھتا ہی نہیں بسم اللہ انہیں, اس کے پیٹ میں جانے نہیں دیتا, پہلے میں کھا لیتا ہوں. یہ 2 شیطانوں کا انٹرویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیے تو کھانے میں شیطان نہیں شامل ہوتا. اور جیسے ہی تم کو یاد آ گیا, ایک باہر سے آ کے بھی بولے کھانا نکالو, جلدی جلدی شروع کر دیے, اور ڈالو, انہوں نے اور ڈالی. بیگم اور ڈالو. دیکھا دماغ خراب ہوا, پورے گھر کا کھاتا کیا؟ منا کھانا ہے, بچے کھانا ہے, نہیں آج بہت بھوک لگی. ایسا کہتا بھوک لگی, 1 پلیٹ کھانے والا 3 کھا گیا, کہیں کی بھوک لگی. پھر بیوی بھی مسلمان تھی, سنی تھی, اجی بسم اللہ پڑھے, بسم اللہ پڑھے, نہیں پڑھا, پڑھ بسم اللہ پڑھ. انہیں جیلتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, 1 نوالا نہیں کھا سکا, شیطان کھانے میں سے ہٹ گیا. اب یہ تو تمہید بنا رہا ہوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھاتا. ارے بھائی اس میں نہ جماعت اسلامی کوئی اختلاف ہے, نہ اہل حدیث کوئی اختلاف ہے, نہ تبلیغی جماعت والوں کو اختلاف ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا, اور نہیں کھائے تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا, اور بسم اللہ پڑھتے شیطان ہٹ جاتا. اب یہ بتاؤ کہ بسم اللہ حدیث ہے کہ قرآن ہے؟ بولو بولو بھائی, قرآن شریف ہے.
قرآن کی کوئی بڑی آیت نہیں ہے، اتنی سی چھوٹی آیت پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی آیت پڑھے تو شیطان کھانا نہیں کھا رہا، سورہ فاتحہ پڑھے تو کہاں سے کھائے گا؟ قل ہو اللہ پڑھے تو کہاں سے کھائے گا؟ ارے چھوٹی آیت برداشت نہیں ہو رہی تو فاتحہ کہاں سے برداشت ہوگی؟ اب اگر کوئی بولے ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے تو سمجھ جانا کون نہیں کھاتا۔